اچھا، کچھ دن پہلے میں نے مفتی کامران صاحب پر ایک ویڈیو بنائی کہ اس مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ بھائی دین کے اندر داڑھی ضروری نہیں ہے، یہ غیر ضروری ہے، کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے اور کوئی نہ رکھے بھی ٹھیک ہے، یہ ایک عرب کا تہوار، طریقہ، تمدن، کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ بیان درست نہیں ہے۔ داڑھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چاہیے کہ اس کو عرب کی ثقافت کہا جائے، بلکہ 1.25 انبیاء علیہ السلام، 1.25 صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ سنت بھی بمعنی سنت کے نہیں بلکہ سنت بھی بمعنی واجب کی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے قربانی کے متعلق فرمایا، سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی سنت نہیں بلکہ واجب ہے، تو تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کا مطلب ان کا طریقہ ہے، تو یہ سنت کا مطلب سنت صرف لفظ کے اعتبار سے اس کا معنی تو طریقہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اس کا مطلب وجوب ہے، جیسا کہ قربانی کو ہم واجب مانتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک دوسرا انتہائی غلط مسئلہ جو بیان کیا وہ یہ تھا، اگر کسی کی زندگی بھر کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ توبہ کر لے، نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ حالانکہ انتہائی غلط مسئلہ انہوں نے بیان کیا۔ اس پر جب میں نے بیان دیا تو کمنٹ میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مفتی کامران نے ٹھیک بیان کیا۔ آپ مجھے اتنی موٹی سی بات بتائیں کہ اگر دین کے اندر نماز بھی نہیں ہے، یعنی نماز بھی مطلب کی ہے، مرضی کی ہے، داڑھی بھی مطلب اور مرضی کی ہے، اور طلاق کے معاملے کا بھی ان کا بیان تھا کہ چاہے جتنی دے وہ ایک ہی شمار ہوگی، تو آپ مجھے بتائیں دین میں جب نماز نہیں ہے، دین میں جب داڑھی نہیں ہے، دین میں جب طلاق کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جتنی مرضی دو ایک ہی واقع ہوگی، تو پھر دین بچتا کیا ہے؟ دین میں باقی کیا چیز بچ گئی ہے؟ سب سے بڑی اور بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے 2 صحابہ کے کندھے کے سہارے پر مسجد میں تشریف لے کر آئے، جبکہ حضور کے پاؤں زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صبح اور عشاء کی نماز کی اہمیت کا تمہیں اندازہ ہو جائے تو تم گھٹنوں کے بل مسجد میں گھسٹ کر چل کر آؤ۔ جماعت کی نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ نماز گھر پر پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرواؤں اور ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ اور حدیث میں آیا بدن کا جیسے بدن میں سر کا حصہ ہوتا ہے، نماز کا دین میں وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کٹے، بازو کٹے، پاؤں کٹے دنیا میں دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کا سر بھی کٹا ہوا ہو اور وہ دوڑ بھی رہا ہو۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دین علماء حقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دین مرضی کا نہیں ہے کہ جب اور نماز پڑھ لو اور ساری زندگی جو مرضی کرو، آخر میں حج پڑھ لو، توبہ کر لو، ساری زندگی کا اس کا جو ہے وہ کھاتا صاف ہو جائے گا۔ دین کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 100% یہ بات درست ہے کہ اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ کہہ کر نماز کو اور سارے دین کو پس پش ڈال دینا کہ جب دل کرے گا آخر میں توبہ کر لیں گے، تو ہمیں اس بات کا یقین کیوں آ گیا دل کے اندر کہ ہمیں آخر میں توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی، اور ہم مرنے سے پہلے حج عمرہ بھی کر لیں گے اور نیک اعمال بھی کر لیں گے۔ اس بات کا یقین ہمیں کس بات نے دلایا ہے اور کس حدیث نے دلایا ہے؟ اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے۔ جب زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو جب مرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو اس وقت کی توبہ کہاں قبول ہوتی ہے؟ اس وقت کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مرتے وقت تو جو اللہ کا بڑا دشمن فرعون تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، اور پورے اسلام میں داخل ہونا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو دوستو، آپ اس بات کو پلے باندھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ 100 مجھے غلط کہیں، جو کہنا ہے کہیں، لیکن جو دین جس شکل میں تھا وہ دین ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ تک پیش کریں۔ باقی عمل کرنا نہ کرنا، اچھا کہنا برا کہنا، یہ آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔